نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ شراب کے اندر نقصان ہے اور شراب جو ہے گناہوں کا مجموعہ ہے، اس بارے میں بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام نے سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے، آج کے درس میں صحابہ کرام کے 3 سوالات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو یہاں شراب کے بارے میں سوال ہے۔ شراب یہ ایک ایسی بری عادت تھی جو عرب کے اندر بری طرح رچ بس گئی تھی، اور ان کا شاید کوئی وقت کوئی گھڑی ایسی گزرتی ہو جس میں وہ شراب کو استعمال نہ کرتے ہوں۔ ان کی زندگیوں کا جز لا ينفق ایسا جز بن چکا تھا جو جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس کو ختم کرنے کے لیے ایک دم نہیں فرما دیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 آیت مبارکہ نازل فرمائی اس شراب کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ صحابہ کرام کو بھی تکلیف نہ ہو کہ ایک دم کسی چیز کو چھوڑنا، پھر وہ نشے والی چیز انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ جہاں صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دیا۔ یہاں 2 چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، ایک شراب، دوسرا جوا، میسر جسے کہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، اور فرمایا اس سے پہلے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کا اندر جو گناہ ہے، گناہ کے کام اس کی وجہ سے جو سرزد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کا کچھ نفع بھی ہے، ظاہری طور پر لذت فرحت ملتی ہے، اور کچھ جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے، یہ عارضی نفع ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما،
مگر اس کا جو گناہ ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کی وجہ سے جن گناہوں کا انسان ارتکاب کرتا ہے وہ نفع سے کئی گنا زیادہ ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں منع نہیں کیا گیا بلکہ مشورہ دیا گیا کہ چھوڑ دو۔ جس چیز کا نقصان زیادہ ہو، نفع کم ہو، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نفع نہ ہو۔ عقل مند یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نفع سانپ کے زہر میں نفع ہے، بچھو کے زہر میں نفع ہے، چور اپنی چوری اور ڈکیتی میں نفع تلاش کر رہا ہے۔ دنیا کی کون سی چیز ہے؟ اور زانی اپنی عارضی شہوت کو پورا کرنے میں نفع دیکھ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفع نقصان سے زیادہ ہے یا نقصان بڑا ہوا ہے۔ اس کا نقصان بڑا ہوا ہے، عقل چلی جاتی ہے۔ انسان کی عقل ہی تو سارے کمالات، جتنی بھی شرافتیں ہیں، اس کے لیے عقل ہی تو ہے۔ جب عقل ہی چلی گئی تو انسان اپنے سارے کمالات کو بیٹھا، مال علیحدہ سے ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں گویا کہ مشورہ دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اور یہ نقصان دہ چیز ہے، اس کا نقصان بڑا ہوا ہے مگر منع نہیں کیا اس نے۔ تو گویا کہ یہ پہلی آیت ہے جو شراب کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو بہت سے صحابہ کرام نے شراب چھوڑ دی، انہوں نے کہا جی جب اس کا نقصان زیادہ ہے تو ہم نہیں اس کو پیتے، لیکن پھر بھی اس کو کچھ لوگوں نے اس کو جاری رکھا۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ اکرام کی دعوت کی، اور مغرب کا وقت ہو گیا، نماز پڑھائی کی۔ نماز پڑھانے والے جو تھے، شراب کا اثر تھا، تو سورۃ الکافرون شروع کی، اور جہاں جہاں لا ہے وہ سب ختم کر دیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا کو نکال دیا تو معنی بگڑ گیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، حالانکہ بتوں کی عبادت اسلام میں نہیں ہے۔ بتوں کو توڑنے کا نام ہی تو اسلام ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ یہ دوسری آیت جو اس سلسلے میں نازل کی گئی۔ پھر ہوا یہ کہ نماز صبح پڑھنی ہے فجر کی، عشاء کے بعد شراب پی گئی، بہت وقت ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر اور ظہر کے درمیان بڑا وقت ہے، ظہر کے بعد شراب پی گئی۔ بعض حضرات نے کہا دیکھو جب یہ اتنی بری چیز ہے، ہم پی کر نماز کے قریب نہیں جا سکتے تو ہم نہیں پیتے، چھوڑ دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے ایسے کام ہیں، شراب، زنا، جو زمانہ جاہلیت میں بھی بہت سے صحابہ کرام سے سرزد نہیں ہوئے، ان کی طبیعت اتنی صاف تھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو محفوظ رکھتے ہیں ان گناہوں سے نبوت سے پہلے بھی، تو اسی طرح اللہ رب العزت ان کی برائی بعض اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ اختیار کے باوجود ان کے قریب نہیں جاتے۔ تو بہت سے صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ پھر ایک دفعہ دعوت کی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس دعوت کے اندر بھی شراب کا دور چلا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نشے کے اندر قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی مذمت تھی، اپنے قبیلے کی مدح تھی۔ تو ایک نوجوان صحابی نے اونٹ کا جبڑا، کیونکہ اونٹ کے سلی گئی وہ دعوت میں شوربہ بنایا گیا تھا، اسی سے کھانا تیار کیا گیا تھا، اٹھا کر ان کے سر پہ مارا تو سر میں زخم ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اس کا واضح حکم آپ بیان فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر بالکل واضح حکم دے دیا، گویا کہ اس کو ختم 3 مراحل میں کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما
الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنیاں ڈالے، نماز سے تمہیں روکے، اللہ کے ذکر سے روکے، اور یہ شراب اگر نجس ہے تو تم اس سے رک جاؤ۔ یہ کیا اعلان تھا؟ صحابہ کرام نے جس نے منہ تک بھی شراب کا پیالہ بلند کر لیا تھا اور یہ اعلان سن لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہے، وہیں سے پھینک لیا۔ اتنی شراب اس دن مدینہ کی گلیوں میں بہی کے پانی کی طرح چل رہی تھی، اور کافی عرصے تک جب بارشیں ہوتی تو شراب کی بو بھی آتی۔ مسلمانوں نے پھر نہیں دیکھا، ایک صحابی اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے شراب لینے کے لیے شام گئے، ساری جمع پونجی وہاں لگا دی کہ آ کر مدینے میں فروخت کریں گے اور اس کا کافی نفع ہوگا۔ جب یہ اعلان سنا، راستے کے اندر ہی ساری شراب کے برتن توڑ کے شراب کو بہا دیا۔ ایسا صحابہ کرام کے علاوہ بھی کہیں ایسا نمونہ دیکھنے میں مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک ہی حکم سنا، نہ کسی نے بیچا، نہ کسی کو دی، نہ اس سے کوئی نفع کمایا، اسی وقت ساری کی ساری ضائع کر دی۔ تو 4 شرابیں حرام ہیں جو ان کا قطرہ بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے دعائیں میں الکوہل پڑتی ہے، بعض رنگ کے لیے الکوہل کا کچھ حصہ استعمال ہوتا ہے، تو شراب ہمارے کھانوں کا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جز بن جاتی ہے۔ تو وہ 4 شرابیں کون سی ہیں؟ انگور سے بنی ہوئی شراب، انگور کا کچا پانی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں جوس پیدا ہوتا ہے، وہ جال مارنے لگ جاتا ہے، یا پکاتے ہیں وہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، تو انگور سے بنی ہوئی شراب۔ اسی طرح کھجور سے بنی ہوئی، تر یا خشک، اسی طرح یہ جو کشمش ہے یہ بھی انگور کے قسم ہے، مرکہ ہے، ان سے بنی ہوئی شرابیں جو ہیں ان کا قطرہ بھی حرام ہے، نجس ہے، کسی چیز میں ڈالیں تو اس کا استعمال جائز نہیں۔ البتہ اس کے علاوہ کسی چیز سے بنی ہو، جیسے گندم سے، جو سے، شہد سے، کسی لکڑی وغیرہ سے، جیسے سندل کی لکڑی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے مختلف ناموں سے، تو وہ جائز ہے، وہ بھی اتنی جائز ہے کہ نشہ نہ آئے۔ اگر اس میں نشہ آتا ہے، جس حالت میں نشہ آتا ہے وہاں آ کر وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ نشے سے پہلے جائز ہے، اور وہ دوسری شرابیں جب وہ شراب بن گئی ان کا قطرہ بھی حرام ہے، نجس ہے۔ وہ 4 شرابیں جو میں نے بتائی ہیں، انگور سے بنی ہوئی، اور اسی طرح کھجور سے بنی ہوئی، کشمش اور مرکہ سے بنی ہوئی، خواہ یہ تر ہو یا خشک ہو۔ جیسے شوہروں سے اس وقت جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت شوہروں کی شراب کا رواج زیادہ تھا، انگور کی شراب کا کم تھا۔ تو یہ شراب کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ بعض ایسے سینٹ ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں جن میں الکوہل پڑتی ہے، اس کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو شراب اسلام کے اندر یہ جو 4 شرابیں ہیں یہ نجس العین ہے، اگر کپڑے کو لگ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پیشاب لگ گیا۔ اس لیے شرابی جو ہے وہ اللہ کے رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا۔ اور اس سے قانون اور بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز کے اندر نفع ہو ساتھ نقصان بھی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں جلب منفعت دفع مضرت سے اولا ہے، جلب منفعت دفع مضرت سے اولا ہے۔ ایک نفع والی چیز ہے، ساتھ نقصان بھی ہے، تو وہ نفع حاصل نہیں کریں گے، جو مضرت ہے اس کو دفع کر دیں گے، اس کو ہٹا دیں گے، ساتھ نفع والی چیز بھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔
تو جس چیز میں نفع ہو اور ساتھ اس کے نقصانات بھی ہوں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سے سوال کیا گیا، اللہ رب العزت نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اس کے بارے میں پہلے بھی وضاحت آ چکی ہے، 3 آیات پہلے یہی سوال تھا، تو اسی دونوں آیتوں کو اکٹھا کر کے اس کا جواب اور اس کے بارے میں وضاحت سمجھا دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خرچ کرو جو زیادہ ہے، ایسے نہ ہو کہ کسی کا حق مار دو، کسی کا قرضہ دینا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کا حق مار رہے ہو، یا بچوں کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تم اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خرچ کرو جو آسانی سے خرچ کر سکو، نہ خود نقصان میں مبتلا ہو نہ کسی کو مبتلا کرو۔ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح آیات ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے دونوں معاملات میں غور و فکر کر کے جو بہتر راستہ ہے اس کو اختیار کرو۔ اور دوسرا حکم جو تھا اس میں جمعے کے بارے میں تھا، جس کو عربی میں کبار بھی کہتے ہیں، قمر سے ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو، تو جس طرح چاند گھٹتا بڑھتا ہے اس کے اندر اسی طرح معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ جمعے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مالک بنایا جاتا ہے مگر اس کا مالک بننا خطرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس شرط کے ساتھ اس کو معلق کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ شرط واقع ہو جائے یہ مالک بن جائے، ہو سکتا ہے وہ واقع نہ ہو تو یہ مالک نہ بنے، یعنی اس میں یا تو نفع خالص نفع ہوتا ہے بغیر کسی عوض کے، یا پھر خالص نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قسمت پڑیاں ہوتی ہیں، 10 روپے کی لے لو، 20 روپے کی لے لو، 200 400 کی لے لو، نکل آیا تو تم خوش، نہ نکلا تو تمہارے پیسے میں گئے۔ لاٹریاں اکثر اس طرح کی ہوتی ہیں، تو جمعے کا منع تملیک بالخطر، کسی کو مالک بنانا خطرے کی بنیاد پر، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جمعہ عام طور پر چند لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی کو مالک بنایا جاتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ وہ شرط لگائی جاتی ہے اس کا واقع ہونا یقینی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ واقع ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ واقع نہ ہو، تو یقینی طور پر آدمی کو مالک نہیں بنایا جاتا، خطرے کی بنیاد پر مالک بنایا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی حرام کر دیا، جیسے کہ میں نے شراب کی 4تھی آیت پڑھ کے سنائی اور تیسری آیت، دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی، اس میں بھی اس کا ذکر تھا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہے، فاجتنبوا، بچو اسے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے جوا بھی کسی صورت میں جائز نہیں۔ آگے تیسرا مسئلہ، یسألونک ویسألونک عن الیتامی، صحابہ کرام نے یتیموں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اصل کے اندر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلمن، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے، محتاط ہو گئے کہ یتیم بھی گھر میں ہے، اگر ان کا کھانا پکایا ہے اپنے ساتھ تب بھی مسئلہ ہے، تو حق کھایا جائے گا پتہ نہیں چلے گا، علیحدہ بناتے ہیں تو کھانا بچ گیا، صدقہ نہیں کر سکتے، رکھتے ہیں تو ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریشانی تھی، اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب یہ دیا، قل اصلاح لہم خیر، ان کے حق میں اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھنا یہ بہتر ہے۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ یتیم کی مصلحت، اس کی منفعت فوت نہ ہو، اس کے فائدے کو دیکھا جائے، اور اگر بلا قصد کے کہیں غلطی ہو بھی گئی تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔
واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مفسد کو بھی جانتے ہیں، جو فساد کرنا چاہتا ہے، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، تمہیں یہ سہولت نہ دیتا۔ ان کا معاملہ اس قدر ہی سخت ہے، مگر تمہاری کمزوری دیکھ کر، تمہارے اخلاص کو دیکھ کر کہ تم اصلاح چاہتے ہو، تم یتیموں کے مال کو خراب نہیں کرنا چاہتے، مگر تم اس بارے میں پریشان ہو، مجبوری ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، اس لیے کہ اللہ مسلم کو بھی جانتا ہے، مفسد کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی اس لیے کہ تم مخلص ہو اور چاہتے ہو کہ یتیم کا فائدہ کرے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والے بھی ہے، وہ چاہے تو گرفت بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ اپنی حکمت کے ساتھ موقع بھی دیتے ہیں، اور حکیم ہے اسی لیے، عزیز ہے اسی لیے اپنا حکم نافذ کر دیا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 احکامات خاص طور پہ ذکر کیے، ایک شراب کا، دوسرا جوئے کا، تیسرا یتیموں کے مال کا۔ اس لیے یتیموں کے مال کے بارے میں بھی محتاط ہو جانا چاہیے، اسی طرح شراب اس کے بارے میں بھی، جہاں شراب کا شبہ ہو اور وہ شراب اشربہ محرمہ 4 میں سے ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، وہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ اسی طرح جوئے کے معاملات ہے، قسمت پڑیاں، فلاں لاٹریاں، ہاں اگر ایک طرف سے معاملہ ہو کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں یہ انعام دیا جائے گا، یہ جائز ہے، اس کو جوا نہیں کہتے، اس لیے کہ عربی میں اس کو مخاطرہ کہتے ہیں، خطرے کی بنیاد پر جس میں مالک بنایا جاتا ہے۔ وہ جتنی بھی صورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا کیجیے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اس درس کے پیارے سلسلے کو باقی اور جاری شاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔